وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير ہر قسم کی تعریف کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سازوار ہے جس نے اس ساری کائنات کو اور اس کے اندر موجود ساری چیزوں کو صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا کیا۔ لاکھوں درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہم اسلام کے سائے تلے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ساتھ جمع ہو کر جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ مل بیٹھ کر جمعہ کی نماز ادا کرنے کا موقع دیا۔ محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الشورى کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آنے والی مصیبتیں، آنے والی تکلیفیں، وبا، بلا یا لوگوں کو پہنچنے والی پریشانیاں کیوں آتی ہے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو وبا اور بلا جیسی عذابوں کا شکار کیوں ہونا پڑتا ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبتیں، جو بھی پریشانیاں لاحق ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس لیے تمہارے اوپر پریشانیوں کو مصیبتوں کو نزول فرماتا ہے بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے اپنے کیے ہوئے گناہوں کا بدلہ ہے کہ جب تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ سے کچھ غلطیاں کر بیٹھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سبق سکھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آگاہ کرنے کے لیے، اس برائی سے تمہیں بچانے کے لیے اور تم کو اس برائی سے بچنے کے لیے ایک موقع دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر چھوٹے چھوٹے عذابوں کا، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کا نزول فرماتا ہے۔ کیوں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے اندر کہا کہ ہم لوگوں کو بڑے بڑے عذاب دینے سے پہلے، بڑے بڑے عذابوں کا نزول فرمانے سے پہلے لوگوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب کا نزول کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے؟ لِيُذِيقَهُم بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کچھ کیے ہوئے بدعمالیوں کا نتیجہ اور اس کی سزا اور اس کا مزہ انہیں چکھائے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنے اس گناہ سے باز آ جائے اور اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہے اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ یہ تمہارے اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ محترم بھائیو، اس دنیا کے اندر انسان اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے اعضائے جسم سے بہترین بہت سارے گناہ کے کام کرتے ہیں، بہت سارے برے اعمال کرتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کا نزول فرماتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو، قوموں کو مصیبتوں کے اندر مبتلا فرماتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 5 ایسی بنیادی باتیں بتانے جا رہا ہوں، 5 ایسی بنیادی باتیں بتانے جا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے اوپر عذاب کا نزول فرماتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو مختلف قسم کی وبا کے اندر مبتلا کرتا ہے، اور جس کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو تہس نہس اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ 5 بنیادی باتیں ہیں، میں وہی بنیادی باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بتا کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہم لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے ہمارے طرف متوجہ فرمائے، یعنی ہمارے طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر دیکھے اور ہمیں کچھ نصیحت کیے۔ ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نصیحت میں ہمیں 5 باتوں کی نصیحت کی، اور ان 5 باتوں کی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ان 5 باتوں کو اختیار کرنے سے دور رہنا، ان 5 باتوں کو اپنی زندگی کے اندر کبھی آنے مت دینا، ان 5 عادتوں کا کبھی ارتکاب نہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، اگر تم ان 5 باتوں کی عادت اپنی زندگی کے اندر بنا لو گے، یا یہ 5 عادتیں تمہاری زندگی کے اندر اگر آ جائے گی تو العیاذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے عذابوں میں مبتلا کر دے گا۔ اور اللہ کی گرفت کیسی ہوتی ہے، اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے، اور جب ظالم سدھرتا نہیں ہے اور جب
برائی کرتے ہوئے قوم اپنی برائی سے باز آنے کا نام نہیں لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذابوں کا تسلط فرماتا ہے، عذابوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 عادتیں ہیں، 5 خصلتیں ایسی ہیں کہ جب کوئی بھی قوم اس کا ارتکاب کرتی ہے یا کوئی بھی انسان اس کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تظہر الفاحش فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی عادت برے اعمال کا کسی قوم کے اندر پنپنا، برائی کا کسی قوم کے اندر برپا ہونا اور اس برائی کو پھیلانے میں لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ قوموں کے اوپر معاشرے کے اندر عذاب کا سبب بنتا ہے۔ برائی اگر کسی قوم کے اندر ہوتی ہے، کسی سوسائٹی کے اندر اگر برائی ہوتی ہے، کسی سوسائٹی کے اندر اگر چغل خوری، غیبت، زنا، سود خوری اور اس جیسے بہت ساری اللہ کی نافرمانیاں ہونے لگتی ہے اور اللہ کے احکامات کی پامالیاں ہونے لگتی ہے اور قوم ایک دوسرے کو ان برائیوں سے روکنے کے بجائے، قوم ایک دوسرے کو ان برائیوں سے دور رہنے کی تلقین کرنے کے بجائے، انہیں اس برائی کو چھوڑنے کی نصیحت کرنے کے بجائے اگر وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگتی ہے اور ایک دوسرے کو اس میں سپورٹ کرنے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے اوپر عذاب کا نزول فرماتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فشا فیہم الطاعون، اللہ تبارک و تعالی اس معاشرے کے اندر، اس قوم کے اندر طاعون کو بھیجتا ہے، بلا کو بھیجتا ہے، وبا کو اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو اللہ تبارک و تعالی اس برائی اور اس بیماری کی وجہ سے جب قوم ایک دوسرے کو نہیں روکتی ہے تو اس قوم کے اندر کبھی کبھی ایسے عذابوں کا نزول فرماتا ہے جن عذابوں کا یا جن وباؤں کا نہ تو کبھی ہم نے نام سنا ہوگا اور نہ ہم سے پہلے گزری ہوئی ہمارے اسلاف کبھی ان ناموں کو، ان بیماریوں کو سنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْأَوْجَاءَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمْ مَضَوْا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی ایسی بیماریوں کا اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتا ہے، ایسے ایسے وبا کا اللہ تبارک و تعالی قوموں کے اوپر مسلط کرتا ہے، ان وباؤں کا اور ان بیماریوں کے بارے میں نہ تو ہم نے کبھی سنے ہوئے ہوں گے اور نہ ہی ہمارے گزرے ہوئے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ان بیماریوں کے بارے میں سنے ہوئے ہوں گے۔ تھوڑی دیر یہاں رک کر کے آج ہم جس تقریباً 2 سال سے جس وبا کا شکار ہیں، جس وائرس کا ہم شکار ہیں اور جس وائرس نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے اور پوری دنیا کی زندگی کو پوری طرح بدل کر کے رکھ دی ہے، پوری دنیا کی نظام زندگی کو پوری طرح کے بدل کر کے رکھ دی ہے، لوگوں کے کھانے کا سسٹم بدل گیا ہے، لوگوں کی زندگی گزارنے کی سسٹم بدل گئی ہے، لوگوں کے کام کرنے کے سسٹم بدل گئے ہیں اور کتنے لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس کچھ کام نہیں ہے، وہ تو پوری طرح سے مجبور ہو گئے ہیں، جو مالدار تھے وہ بھی مجبور ہیں اور جو پہلے سے مجبور تھا وہ پوری طرح سے مجبور ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر اس بیماری کے بارے میں، اس وبا کے بارے میں کبھی ہم نے سنا تھا یا ہمارے اسلاف نے کبھی اس کورونا کا یہ ورڈ جو کورونا کا ہے اس کے بارے میں ہمارے اسلاف کبھی سنے ہوئے ہوں گے؟ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب قوموں کے اندر بدعمالیاں، سود خوری جیسی بیماری، زناکاری، اداکاری، میوزک، گانے بازی اور اس طرح سے دھوکے بازی اور ظلم و زیادتی جیسے برے اعمال پنپنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو نصیحت دینے کے لیے، انہیں سنبھالنے کے لیے، انہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے کچھ ایسی مصیبتوں کا نزول فرماتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود
ہم انسان ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو کچھ دیر کے لیے ہم ڈر جاتے ہیں، دہشت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم اس بیماری کے ساتھ اپنا وقت گزارتے چلے جاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بیماری کے ساتھ آپ کا گہری دوستی ہو گئی ہے، اب اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اس کے ساتھ ہو گیا ہے، پھر اللہ کو بھلا کر کے اللہ کے گھر سے اس طرح دور ہوتے ہیں کہ پھر اللہ کے گھر کی طرف ہم پلٹ کر آنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ ابھی گزشتہ سال ہمارے لیے مسجدوں کا دروازہ بند کر دیے گئے تھے، اسی طرح اس سال 2021 میں ہمارے لیے مارچ کے مہینے میں مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود جب آج پیر کے دن سے مسجد کھلی ہے تو ہماری مسجد پھر بھی اتنی ہی بھری ہوئی رہتی ہے، اتنی ہی لوگ اور اتنی ہی مصلی اس مسجد کے اندر نظر آتے ہیں جتنی مصلین اور جتنے نمازی اس وبا کے آنے سے پہلے اس مسجد کے اندر نظر آتے تھے۔ تو سوچو یہ وبا اور اس مصیبت کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر کیا بدلاؤ آیا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو بدل دیا، اپنے سونے کے اسٹائل کو بدل دیا، کھانے کے اسٹائل کو ہم نے بدل دیا، کاروبار کے اسٹائل کو ہم نے بدل دیا، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے لیے اپنی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھی ہے؟ اور ہم نے کبھی اپنے لیے اللہ کے واسطے کبھی اپنی زندگی کو جھنجھوڑ کر کے اپنی زندگی کے اندر اپنی بدعمالیوں کو چھوڑنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اپنی زندگی کے اندر کچھ بدلاؤ لائے ہیں؟ نہیں لائے ہیں۔ تو ہم سوچیں اور ہم غور کریں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے ایک مرتبہ خود سے قریب ہونے کا موقع دیا ہے۔ اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کا مغفرت طلب کر لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو، اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ کے گھر میں آ کر کے 5 وقت نماز کی پابندی کرو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہم سے اس بیماری کو اور اس وائرس کو دور کر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ظالم بھی نہیں ہے کہ جب کسی قوم کے اوپر اللہ مصیبت کو مسلط کر دے اور وہ قوم گڑ گڑائے، وہ قوم دعا پر دعا کرے اور اپنی بدعمالی اور بدکاریوں سے باز آ جائے تو پھر اللہ اس قوم سے اس برائی کو اور اس مصیبت کو دور نہ کرے۔ اللہ اتنا ظالم بھی نہیں ہے، اللہ بہت مہربان ہے۔ اگر ہم اللہ کے کہے ہوئے باتوں کے مطابق اور شریعت کے احکامات کے مطابق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی کو اگر بدل دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وائرس کو بھی ہم سے دور کر دے گا اور اس مصیبت کو بھی ہم سے دور کر دے گا، اور پھر ویسے ہی ہمارے لیے دنوں کو بدل دے گا جس طرح کہ ہم سکون کی زندگی اور آرام کی زندگی گزار رہے تھے اس وبا سے پر۔ تو محترم حضرات، سب سے پہلا سبب جو قوموں کے اوپر عذاب یا اللہ تبارک و تعالیٰ وبا کا نزول فرماتا ہے وہ معاشرے کے اندر، قوموں کے اندر بدعمالیوں کا پنپنا اور اس کو فروغ دینے میں، اس کو بڑھاوا دینے میں لوگوں کا ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ دوسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْقُسِ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذَ بِالسِّنِينِ وشدت المؤونہ وجور السلطان علیہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سبب قوموں کے اوپر عذاب کا آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو، معاشرے کو مصیبتوں کے اندر مبتلا کرنا، ان کے اوپر عذاب کا بھیجنا، دوسرا سبب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنا۔ کیا؟ ناپ تول میں کمی کرنا۔ یہ بہت ہی معاشرے کی سب سے بدترین اخلاقی بیماری ہے، معاشرے کی سب سے، سوسائٹی کی سب سے گری ہوئی اور سب سے خطرناک یہ اخلاقی بیماری ہے جو آج بہت سارے لوگوں کے اندر اور بہت سارے معاشرے کے اندر، بہت سارے قوموں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ کیا؟ ناپ تول میں کمی کرنا۔ تجارت کرنا اچھی بات ہے، بزنس کرنا اچھی چیز ہے، لیکن بزنس کرتے ہوئے اس کے اندر دھوکے سے کام لینا، دغا سے کام لینا، ناپ تول میں کمی کرنا، کسی کو کوئی چیز دیتے ہوئے جتنی چیز دینا چاہیے اس سے کم دے دینا اور اس کے اندر ڈنڈی مار لینا، لوگوں کو دھوکہ دے دینا، یہ معاشرے کی سب سے بری اور اخلاقی بیماری ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بچنے کی تلقین کی ہے، آپ نے نصیحت کی ہے، کیونکہ یہ ایسی اخلاقی بیماری ہے جو ہمارے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، اور یہ ایسی معاشرے کی بدترین برائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہمارے پاس کھینچ لاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مختلف قسم کی وبا اور بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔
آپ نے قوم شعیب کا واقعہ سنا ہوگا۔ قوم شعیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے تھے۔ اس قوم کو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام قوم معاشرے کے اندر جتنی بھی اخلاقی برائیاں تھیں ان برائیوں سے انہیں روک رہے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم سے بار بار کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور میں تمہیں سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو، معبودان باطلہ کی پرستش کو چھوڑو، پیر مرشد کی پرستش کو چھوڑو، درگاہوں کا چکر لگانا چھوڑو، ایک جھاڑوں کے سامنے اپنا سر ٹیکنے کی عادت کو چھوڑو، پتھروں سے مانگنے، قبروں کے سامنے سر جھکانے سے باز آ جاؤ، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ سے ہی ہر مصیبت کے اندر مدد مانگو اور اسی کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، اسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤ اور اسی سے فریاد طلب کرو۔ قوم کو سب سے پہلے عقیدے کی دعوت دی، لیکن جب قوم نے اس عقیدے کی بات کو نہیں مانی، شعیب علیہ السلام کی اس بات کو بھی انکار کر دیے، تو شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر، اس معاشرے کے اندر ایک اور اخلاقی بیماری ہے، وہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا، کہ اس کی قوم کے لوگ ناپ تول میں بزنس جب کرتے ہیں اور جب کوئی چیز تول کر کے کسی کو دیتے ہیں تو وہ ناپ تول میں ڈنڈی مار لیتے ہیں، جہاں 1 کلو دینا ہوتا ہے وہاں وہ آدھا کلو دے دیتے ہیں یا اس میں کچھ اور کم کر دیتے ہیں، جہاں 2 کلو کی چیزیں دینی ہوتی ہے اس میں وہ ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ اس قوم کے اندر یہ اخلاقی بیماری، ناپ تول کی بیماری، بزنس کے اندر دھوکہ دہی کی بیماری ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَتَنْقُصِ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، ناپ تول میں دھوکہ سے کام مت لو، ڈنڈی مت مارو، کسی کا سامان جب تم دیتے ہو تو اس کو پوری طرح سے دو، اگر اس کے اندر کچھ زیادتی ہو جائے تو تمہاری مہربانی ہوگی، لیکن اس سے کم کبھی کسی کو نہ دینا، ان کا جو حق تم دے رہے ہو اتنا تم اس کو دو، اس کے اندر ڈنڈی مت مارو۔ لیکن قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم نے جواب دیا کہ شعیب، کیا اتأمر صلاتک، کیا تمہاری نماز ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم ان لوگوں کی عبادت یا ان معبودان باطلہ کی پرستش، ان کے سامنے سر جھکانا چھوڑ دیں جس کے سامنے ہمارے آبا و اجداد سر جھکاتے تھے، جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے؟ کیا ہم ان کے سامنے اپنا سر جھکانے سے رک جائے؟ کیا تمہاری بات کو مان لیں اور ہم اپنے آبا و اجداد کی جو معبودان باطلہ تھی ان کو ہم چھوڑ دیں؟ پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اے شعیب، کہ تم ہماری مال کے اندر، ہمارے جو پیسے ہیں اس پیسے کے اندر تم ہم کو یہ اجازت دیتے ہو کہ اس پیسے کے اندر اس طرح سے خرچ کرو، اسے ناجائز کام میں خرچ مت کرو، حلال کے کاموں میں اس کو خرچ مت کرو، اس کے اندر اسراف سے کام مت لو، ہمارے مال کے اندر تصرف کا آرڈر دینے والا تم کون ہوتے ہو؟ یہ ہمارا مال ہے، یہ ہماری دولت ہے، یہ ہمارا پیسہ ہے، ہم جیسا چاہے جہاں چاہے اس کو اس طرح خرچ کر سکتے ہیں، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ یاد رکھیے کہ یہ دولت، یہ روپیہ پیسہ، یہ مال، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ کماتے ہیں لیکن کمانے کی طاقت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، آپ کو صحت و تندرستی سے رکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، آپ کی دولت کے اندر برکت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، آپ کے پاس جو دولت آئی ہے، جو آپ پیسے یا مال و دولت کما کر کے جمع کیے ہیں، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس آپ کی دولت کو لا کر کے رکھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس طرح کا حکم ہے اسی طرح اس مال کو خرچ کرو، اس کے اندر اپنی منمانی جہاں چاہو وہاں خرچ نہیں کر سکتے ہو۔ تو قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کی ان باتوں کا بھی انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، ہم اپنے آبا و اجداد کے جو معبود تھے انہی کی عبادت کریں گے اور اپنے مال کے اندر جس طرح چاہیں گے ہم اس طرح سے تصرف کریں گے، ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے۔ اور سب سے بڑی بات
جو شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام کے لیے کہا وہ بہت بڑی بات تھی. کیا بات؟ اور یہ بات آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے. کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے. جو حقیقت ہوتا ہے وہ حقیقت ہر ایک کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو نصیحت مل سکے اور لوگ اس سے باز آ سکے اور معاشرے کے اندر ایسی حرکتیں کوئی دوسرے پھر نہیں کر پائے. شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام کے مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے شعیب، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقولون، کہ شعیب علیہ السلام دیکھو بات ایسی ہے نا کہ بہت ساری بات جو تم کہتے ہو نا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. کیا تم بہت ساری بات کہتے ہو، وہ اس میں سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ ہمارے ذہن سے بھی اوپر کی بات ہے، ہمارے ذہن کے اندر وہ باتیں داخل نہیں ہوتی ہے. تم کیا کہہ رہے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ شعیب علیہ السلام کی قوم. کن سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صحیح معنوں میں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یا قوم کے کوئی لوگ اس شعیب علیہ السلام کی بات کو نہیں سمجھ رہے. نہیں، بات ویسی نہیں تھی. یہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے، ان کے ساتھ ٹھٹھا اور استہزاء کرنے کے مقصد سے شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ما نفقہ کثیرا مما تقولون، کہ بہت ساری ایسی باتیں تمہاری ہے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، چاہو تو پھر سے اس بات کو دہراؤ. یہ مذاق کے طور پر کہہ رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی قوم نبی کی بات کو، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی مذاق اڑانے پر شعیب علیہ السلام کی قوم کو کیسی سزا دی؟ کیسی سزا دی؟ اس قوم کے اوپر جہاں ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اس قوم کے اوپر عذاب آیا، وہیں پر اس قوم کے اوپر ایک اور سبب یہ تھا کہ اس نے اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کی بے عزتی کی، ان کی ناقدری کی، ان کی مقام و مرتبہ کو اس قوم نے نہیں سمجھی اور ان کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیسی سزا دی؟ حدیث قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوم الذلہ، اس کو کہا گیا ہے یوم الذلہ، سائے کا دن. ایسی سخت گرمی کا زمانہ تھا، دھوپ تیز تھی، سخت گرمی کا زمانہ تھا، لوگ سائے کی تلاش میں یہاں وہاں بھاگ رہے تھے، کہیں لوگوں کو سایہ نہیں مل رہا تھا. لوگ چاہ رہے تھے کہ اس سخت گرمی سے، اس سخت دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی ایک درخت بھی مل جائے، کوئی ایک ٹہنی بھی مل جائے، کوئی ایک دیوار کا سایہ بھی مل جائے کہ اس گرمی سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. لیکن کہیں بھی کچھ نہیں مل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچانک بادل کا ایک ٹکڑا ان کے اوپر سایہ فراہم کیا. ایک بادل کا ٹکڑا لے کر کے آیا جس کے اندر سایہ تھا، چھاؤں تھی. قوم کے لوگوں نے اس بادل کے ٹکڑوں کو دیکھ کر سارے لوگ اس بادل کے نیچے آ کر کے جمع ہو گئے. کیوں جمع ہو گئے؟ گرمی سے بچنے کے لیے، اس دھوپ سے بچنے کے لیے. جب سارے لوگ اس بادل کے ٹکڑے کے اندر سایہ حاصل کرنے کے مقصد سے جمع ہو جاتے ہیں، اچانک اس بادل سے آگ برستی ہے، اس بادل سے آگ گرنے لگتی ہے. گویا کہ اس سائے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی برسات برسا کر کے قوم شعیب کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا. تو یہ قوم شعیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے عذاب دی کیونکہ انہوں نے ناپ تول جیسی اخلاقی بیماری کو اپنائی ہوئی تھی اور اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑا رہی تھی. اور اس کو رکھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کو سنیے اور اس حدیث کو رکھ کر کے ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. گویا کہ اگر کسی زمانے میں کسی قوم کو انبیاء کی مذاق اڑانے کی وجہ سے، رسولوں کے ساتھ بے قدری اور اس کی ناقدری اور اس کے ساتھ بے حرمتی کا سلوک کرنے کی وجہ سے اس قوم کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا اور انہیں اس دنیا سے تہس نہس کر دیا، تو انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں. اور اگر آج بھی کوئی قوم اپنے علماء کی عزت نہیں کرتے ہیں، اپنے علماء کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور ان کو مذاق اڑانے کے لیے ان کے بارے میں مختلف قسم کی رائے قائم کر لیتے ہیں، ان کے پیٹھ پیچھے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں،
تھوڑا سا علم آ جانے کے بعد، تھوڑی سی بات سمجھ لینے کے بعد ایک عالم سے اپنے آپ کو جب کمپیئر کرنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء کے وارث کے ساتھ بے حرمتی کرنے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اندر بھی بہت ساری بیماریوں کا نزول فرماتا ہے اور انہیں عذاب دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، بہت سارے علماء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، کبھی بھی کسی علماء کے ساتھ یا کسی عالم کے ساتھ ان کے علم سے اپنے آپ کو کمپیئر مت کرنا۔ ہاں آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس علم ہے، یقیناً آپ کے پاس علم ہے، نالج ہے، آپ اس پہ عمل کیجئے۔ یہ نہیں کہ آپ کو جان لے تو آپ اپنے آپ کو دوسرے علماء سے کمپیئر کرنے لگ جائے، اور وہ عالم جو کہیں 8 سال رہ کر کے عالموں علماء کے سامنے حدیث پڑھے ہو، قرآن کا علم حاصل کیے ہو، تفسیر پڑھے ہو، اور انہوں نے علماء کے فیس ٹو فیس بیٹھ کر کے ہر ایک لفظ ٹو لفظ، ورڈ با ورڈ ٹو ورڈ پڑھے ہو، اور انہوں نے اچھی طرح سمجھے ہو کہ اس بات کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کلمے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور آپ آج کچھ باتیں ویڈیوز کو سن کر کے، کچھ عالموں کے خطبے سن کر کے اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں، تو یہ بہت بڑی بھول کی بات ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے کہ آپ اپنے آپ کو علماء سے کمپیئر کر لیں اور آپ اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھ لیں، اور ان کی باتوں کو آپ یہ کہیں کہ یہ تو بہت اچھی، یہ تو اچھی بات نہیں کہتے ہیں، ارے فلاں ہی تو اچھی بات کہتے ہیں، ہم ان کی ہی بات سنیں گے۔ نہیں، یہ علماء کی ناقدری ہے۔ صرف اپنے لیے نہیں کہتا ہوں، ہر ایک کے لیے میں یہ نصیحت کرتا ہوں، اور اگر ایک عالم بھی اگر اس طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں اور کسی عالم کے بارے میں ایک عالم بھی اگر کچھ بکتا ہے تو اس عالم کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ آپ کسی کو اگر کوئی بات بتاتے ہیں تو انہیں علماء کی قدر کرنے کی تلقین کیجیے، انہیں بڑوں کے ساتھ سلوک کرنے کی تلقین کیجیے۔ محترم بھائیوں، شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو آگ کا عذاب آیا تھا وہ 2 وجہ سے آیا تھا۔ ایک، وہ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق ہو رہا ہے کہ ما نفقہ کثیرا مما تقولون، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کیا نہیں سمجھ میں آتے؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتا ہے، اور نبی ہوتے ہیں فصیح اللسان، قوم کا سب سے اچھی بات کرنے والا اور لینگویج کے اندر سب سے اچھی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس نبی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم سمجھ میں نہیں آتی۔ تو محترم حضرات، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے اوپر عذاب کا نزول فرمایا۔ تیسری چیز، زکوٰۃ نہ دینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی قوموں کے اوپر عذاب کا نزول فرماتا ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ صرف رمضان کا مہینہ آیا تو زکوٰۃ، کیا رمضان کا مہینہ آیا تو ہی زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے مسائل آ جاتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی زکوٰۃ ہے، اس کے اندر کتنی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا صرف رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اتنا یاد رکھیں، زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے، چاہے آپ کے پاس سونا ہے، سمجھ لیجئے، اگر آپ نے آج کیا ہے 2 تاریخ، اگر آج نے آپ سونا خرید کر کے کوئی ایک ٹکیا خرید کر کے کوئی ایک خرید کر کے رکھ لیے، اگر وہ سونا اگر زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے نیکسٹ ایئر اسی 2 تاریخ کو جولائی کے مہینے میں، اگر رمضان نہ ہو بھی تو اس کے اندر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان ہی میں آپ زکوٰۃ، اگر رمضان کے مہینے کے اندر یہ سال کو نہیں پہنچتا ہے تو کہاں آپ زکوٰۃ دے دیں گے؟ نہیں، زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ اسی لیے سال گزرنے پر، وہ سال جب کبھی بھی گزر جائے اس کے اوپر زکوٰۃ آ جاتی ہے، آپ کو اس وقت زکوٰۃ دینی ہے۔ گھر کا کرایہ ہو یا تجارت کا مسئلہ ہو یا آپ کے پاس سونے چاندی ہو، زیورات ہو، کچھ بھی ہو، جب وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ غیر رمضان ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کے اندر سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ صرف رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے، جب کبھی بھی نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ نکالنا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد و پیمان کو یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ عہد و پیمان جو ہم سے لیا گیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی پرستش کرنا، اسی سے ہر چیز مانگنا، اسی طرح نبی کا جو عہد و پیمان ہے کہ نبی کی سنت پر عمل کرنا، نبی کی سنت کے خلاف ورزی نہ کرنا۔ اگر قوم ان چیزوں سے دور ہو جاتی ہے، اللہ کے احکامات کو بھلا دیتی ہے، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے، نبی کی سنت کے خلاف ورزی کرنے لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت بھی عذاب کا نزول فرماتا ہے۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بہت سارے برائیاں ہیں، لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد و پیمان کو، اس کے رسول کے عہد و پیمان کو، ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کے مطابق ہم اپنے زندگی کو گزاریں اور اس پر عمل کریں۔ اور سب سے آخری بات جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کے اوپر عذاب کو نزول فرماتا ہے وہ ہے آپس میں فیصلہ کرنا۔ فیصلے کے لیے ایک عمومی اور جنرل بات ہے کہ فیصلہ ہونا چاہیے تو کسی کی صورت دیکھ کر یا رشتہ داری کو دیکھ کر یا خاندان کو دیکھ کر کے، سوسائٹی کو دیکھ کر کے، اس طرح کا نہیں۔ قرآن نے عدل و انصاف کے سلسلے میں ایک جنرل بات کہی کہ اے لوگو جب تم انصاف کرو، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا فهو اقرب للتقوی، کہ اے میری قوم کے لوگو عدل و انصاف کرتے ہوئے یہ مت دیکھنا کہ یہ میری قوم کے ہیں، یہ میرے خاندان کے ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ سب نہیں دیکھنا، چہرہ نہیں دیکھنا ہے۔ انصاف جس کے بھی حق میں جائے انصاف کرنا، کسی کی دشمنی تم کو انصاف کرنے سے نہ روکنا اور نہ انصافی مت کرنا کہ تمہارے دشمن کے حق میں تم کو انصاف کرنا پڑے تو تم دیکھتے ہو یہ میرا دشمن ہے تو ان کے حق میں نا انصافی کر دو اور ان کا حق چھین کر کے تم کسی اور کو دے دو، اس طرح کی نا انصافی مت کرنا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو قوم نا انصافی کرتی ہے اور کسی کے ساتھ انصاف سے کام نہیں لیتی ہے تو اس نا انصافی کی وجہ سے بھی اللہ قوم کے اندر عذاب کا نزول فرماتا ہے۔ تو بھائیو یہ 5 بری عادتیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر اگر ہم ٹٹول کر کے دیکھیں تو ہماری زندگی کے اندر یہ ساری برائیاں پائی جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے ان تمام برائیوں کو دور کریں اور ہم پھر سے اللہ رب العالمین کی طرف دوڑ کر کے آئے، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آئے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس وائرس کو اور اس مہلک بیماری کو کچھ دنوں کے اندر ہی دور کر دے گا اگر ہم اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لائیں، تبدیلی لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں سے مغفرت اور توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں ہم نے سنی ہیں اے اللہ مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جس وائرس کا پوری دنیا 2 سالوں سے شکار ہیں، اے اللہ اس وائرس کو پوری دنیا سے ختم کر دے۔ اے اللہ جو لوگ اس وائرس سے ابھی بھی جوجھ رہے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کو تو شفا یابی سے ہمکنار کر۔ اے اللہ جو وائرس پھر بھی ہم پر اگر اٹیک کرنے والی ہو، اے اللہ اس وائرس کو تو ہم سے اور پوری دنیا سے اے اللہ تو دور کر دے۔ جو لوگ اس دنیا سے چل بسے ہیں اس وائرس کی وجہ سے، اے اللہ انہیں تو شہادت کا درجہ نصیب عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔